بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ترجمہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اور اپنا فرما برداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اپنے رب عز و جل سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور یوں سرکشی و کفر میں بڑھ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کہ ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، گھر بنانا بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔ نمبر 2، رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جیسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم طریقہ ہے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ نمبر 3، خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ نمبر 4، مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مسکین تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ربنا انك
آتیت فرعون ومالہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب العلیم۔ ترجمہ: اے موسیٰ، اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے ہمارے رب عز و جل، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے۔ اے ہمارے رب عز و جل، ان کے مال برباد کر دے کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت میں 2 چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اور فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے۔ دل کی سختی کا معنی ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا، کہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے اور دل کی سختی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی خاص رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔